السلام علیکم ویئرز، آپ دیکھ رہے ہیں دی جرنلسٹ۔ آج میرے ساتھ بڑے سینئر صحافی دین محمد درد صاحب اور رفیق خان صاحب ہیں۔ ہمارا موضوع یقیناً بہت سینسٹیو ہے اور پاکستان میں عام آدمی کے حالات کار کے علاوہ جو اسے درپیش مسائل ہیں اس میں صحت سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور صحت کے حوالے سے موجودہ گورنمنٹ پاکستان تحریک انصاف کی ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے گزشتہ جب سے معرض وجود میں آئی ہے اس حوالے سے بہت سارے اعلانات بھی ہوئے ہیں، اور ابتدا میں کچھ ہیلتھ کارڈ جاری بھی ہوئے ہیں، لیکن ان ہیلتھ کارڈز کے استعمال کے حوالے سے جب ہمارے لوگ جاتے ہیں ہسپتالوں میں ان کے ساتھ کیا صورتحال درپیش آتی ہے، ہم اس پہ بھی بات کریں گے۔ رفیق خان صاحب بہت سینئر جرنلسٹ ہیں اور سپورٹس سے ریلیٹڈ ہیں۔ یہ ایک زمانے میں عمران خان جب کرکٹ کھیلا کرتے تھے تب ان کی پرفارمنس کو رپورٹ بھی کیا کرتے تھے، اور ان کے بڑے متقد بھی ہیں اور ان کے قریبی دوستوں میں بھی شمار ہوتا ہے۔ جی درد صاحب، آپ ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے ہم تھوڑی دیر پہلے جب بات کر رہے تھے کہ اس کے اوپر آج بھی گورنمنٹ نے میرا خیال ہے ایک نیا ہیلتھ کارڈ جاری کیا ہے جس کے اوپر لاکھوں روپے کا وہ کہا جا رہا ہے کہ لوگوں کو اس میں ہیلتھ فیسلٹیز ملیں گی۔ پہلے آپ اپنا قصہ سنائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ہیلتھ کارڈ کس حد تک عام آدمی کو فائدہ پہنچا رہا ہے؟ جی درد صاحب۔ میرا خیال ہے یہ ہیلتھ کارڈ ایک سیاسی ایک ہتھیار تھا جو عوام کو مطمئن کرنے کے لیے دیا گیا تھا۔ اس کا قطعاً کوئی مصرف نظر نہیں آیا۔ مجھے لاہور میں کچھ ہسپتالوں میں جانے کا اتفاق ہوا ہے، لیکن کسی بھی ہسپتال میں اس کو کہیں کوئی اپلیکیشن اس کی نہیں ہو رہی، کہیں کوئی اس کا استعمال قطعاً نہیں ہو رہا اور کوئی اسے مان بھی نہیں رہا۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ کس ہسپتال میں ان کو ریفر کیا جا رہا ہے۔ قطعاً حکومت نے اس طرف کوئی توجہ نہیں دی، یہ بتانا چاہیے تھا۔ یہ 7.5 لاکھ روپے جو اس میں بتایا گیا کہ اس میں موجود ہیں، کہاں خرچ ہوں گے، کیسے خرچ ہوں گے؟ نہ دوائی لے سکتا ہے اس سے، نہ بندہ اپنا جسے ہم ٹیسٹ کہتے ہیں وہ میڈیکل ٹیسٹ جو ہوتا ہے کسی بھی لیبارٹری سے، وہ بھی نہیں ہوتا۔ تو پھر اس کا کیا فائدہ ہے؟ نہ کوئی اپنا بندہ آپریشن کروا سکتا ہے۔ بے شمار ایسے کیسز ہیں، خود میرے ساتھ مجھے لیور کا پرابلم ہے، میں یہ کارڈ لے کے گیا، مجھے یہ کارڈ جاری ہوا ہے، میں کئی ہسپتالوں میں دھکے کھا کے واپس آیا۔ میں بی اے جرنلسٹ، مجھے چاہیے تھا کہ میں اس کو فلیش کرتا۔ میں نے سمجھا کہ شاید مجھ میں کوئی ایسی کمی واقعہ پیش آیا کہ میں اس کے بارے میں کہیں کوئی شکایت کروں، لیکن مجھے نہیں نظر آیا کہ کہیں بھی کوئی شکایت اس کی ہو ہی سکتی، نہ ہوئی ہے۔ اور کسی ہسپتال میں کسی ڈاکٹر نے اسے آنر نہیں کیا ہے، قطعاً نہیں۔ سروسز ہسپتال میں گیا ہوں، جنا ہسپتال گیا ہوں، پرائیویٹ اسپتالوں میں جیسے گھرکی اسپتال ہے وہاں بھی میں گیا ہوں، پتہ چلا تھا کہ شاید وہاں کو اسے آنر کیا جائے، کہیں بھی اسے آنر نہیں کیا جائے۔ نہیں تو درد صاحب وہ بات درست ہے، لیکن اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی کہیں پہ وضع نہیں ہے۔ قطعاً کوئی اس کا طریقہ ہے، ہمارے گھر کارڈ پہنچ گیا ہے لیکن کہیں کوئی استعمال نہیں ہو سکتا۔ اچھا، یہ بائی پوسٹ آیا آپ کو؟ بائی پوسٹ آیا۔ کب وصول ہوا آپ کو؟ یہ مجھے غالباً 6 مہینے سے زیادہ عرصہ ہو گیا۔ اور اس دوران آپ کو کتنی دفعہ اتفاق ہوا مجھے ہاسپٹل؟ 4-5 دفعہ اتفاق ہوا جانے کا مختلف ہسپتالوں میں۔ تو ہسپتال کے کاؤنٹرز پہ اسے ریسیو ہی نہیں کیا جاتا؟ یہ نہیں ریسیو کیا جاتا۔ مجھے لیور کا پرابلم ہے، مجھے بی پی بھی ہے، بلڈ پریشر بھی ہے، اور اس طرح کی شکایت، مطلب میری ایک آنکھ میں باقاعدہ کیٹریکٹ ہے اور وہ سیاہ موتیے کی طرف جا رہا ہے، میں کہیں اس کا علاج نہیں کروا سکتا۔ میرے دانتوں کا پرابلم ہے، میری ایئر کا جسے سماعت ہے وہ بھی متاثر ہو رہی ہے، بصارت اور سماعت دونوں متاثر ہو رہی ہیں، لیکن کہیں کوئی علاج نہیں ہو رہا۔ اس کا کیا فائدہ اس کارڈ کا؟ یہ لگ رہا ہے کہ جیسے اسٹیٹ لائف کو انہوں نے عارضی طور پہ قوم کو مطمئن کرنے کے لیے کہ یہ ہم ہیلتھ فیسلٹیز بھی دے رہے ہیں، قطعاً ایسی نہیں ہے۔ اس سے کم از کم سابقہ حکومت میں یہ تھا کہ ہسپتالوں میں دوائیاں فری مل جاتی تھیں، اور دوائیاں انہوں نے بند کر دی۔ کارڈ کا بھی استعمال نہیں ہو رہا، دوائیاں بند کر دی، تو عوام کہاں جائیں گے؟ دھکے کھا رہے ہیں تمام ہسپتال میں۔ جی رفیق خان صاحب، آپ اس حوالے سے اللہ نہ کرے کہ کسی کو کبھی کارڈ کے استعمال کی ضرورت پڑے اور نوبت آئے، آپ کا کوئی کارڈ کے استعمال کرنے کا واقعہ تو نہیں ہے، یا آپ کے پاس آیا ہی نہیں ابھی تک؟ خواجہ صاحب، پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اس اہم ایشو پر مجھ سے رائے چاہی ہے۔ دوسرا یہ کہ میں تھوڑا سا آپ کی بات سے اختلاف کروں گا۔ میں یہاں پر ترجمان نہیں ہوں عمران خان صاحب کا، میں ایز اے جرنلسٹ آپ سے بات کر رہا ہوں۔ میرے پاس جو تجزیہ ہے، جو تجربہ ہے، جو لوگوں کی رائے ہے، اس کے حوالے سے میں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ جہاں تک ہمارے دوست دین محمد درد صاحب نے کہا
کہ بھئی یہ پرابلم آ رہا ہے، اور میرا بھی خیال ہے کہ ابھی یہ پرابلم آیا ہوگا، تو چونکہ پاکستان میں آوے کعبہ بگڑا ہوا ہے، سسٹم کلیپس کیا ہوا ہے، سسٹم مثلا میں ایک مثال آپ کو دوں کہ سابقہ دور میں، پہلے میں نام لیتا ہوں، نواز شریف حکومت میں پیلی ٹیکسی اسکیم شروع کی گئی تھی، لوگوں نے اس پہ بھی اعتراض کیا تھا، لیکن وہ بڑی کارآمد تھی. وہ ہوا کیا اس کا؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ پیلی ٹیکسی اسکیم غریب غربا لوگوں کے لیے تھی، جو مجبور لوگ تھے ان کے لیے تھی، لیکن وہ ٹیکسیاں خریدیں کس نے؟ مطلب سسٹم میں خرابی ہے. جہاں تک ہیلتھ کارڈ کی بات ہے کہ حکومت اگر دے رہی ہے، تو میرا نہیں خیال کہ ان کے ذہن میں ایسی کوئی بات ہے کہ 22 کروڑ کی عوام کو مطلب پاگل بنا کر تو ہم ایسا کریں. لازمی ہے کہ ہیلتھ کارڈ جن کو ملے ہیں اس پہ وہاں پر کارآمد بھی ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ کوئی مسئلے مسائل ہوں. اور میں یہ عمران خان صاحب سے بھی اور حکومت سے بھی، پنجاب انتظامیہ سے بھی دبستہ وہ درخواست کروں گا کہ بھئی اس کو دیکھیں کیا ہے. یہاں تک ہو کہ بھی اگر وہاں کسی اسپتال میں یہ استعمال نہیں ہو رہا تو اس کا جو ایم ڈی ہے یا جو ڈاکٹر ہے وہ بتائے کہ بھئی اس کی پرابلم کیا ہے، آ کیوں نہیں رہا. جو مجبور جا رہا ہے اس کو پتہ لگے کہ اس میں حقیقت کیا ہے. در صاحب آپ کے خیال میں اس کا، اب جیسے خان صاحب نے بتایا کہ اس کا یہ حل ہے، تو اب اس کارڈ کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ آپ کے لیے بیکار ہے یا اس کو آپ ویٹ کریں گے کہ یہ قابل استعمال ہو جائے؟ دیکھیے جی، تازہ ترین اطلاع کے مطابق اطلاعات جو اخبارات کے حوالے سے میڈیا کے حوالے سے آ رہی ہیں، کے پی کے جو ان کا گڑھ ہے وہاں پہ کارڈ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جی لیور بھی ٹرانسپلانٹ ہو سکتا ہے. یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. لیکن کیا کے پی کے میں ہی ہوگا یا جن کو کارڈ دیے گئے ہیں وہاں وہ ان پر اپلائی ہوگا؟ قطعاً ایسا نہیں ہو رہا. حکومت کی فیور میں کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید یہ کارڈ کہیں استعمال ہو سکتا ہے. میں تو ذاتی تجربہ بتا رہا ہوں کہ مجھے کہیں اس کا استعمال نظر نہیں آیا. میں ابھی یہ میری دائیں آنکھ بند ہے، یہ حلفاً کہہ رہا ہوں کہ میری دائیں آنکھ بند ہے، مجھے نظر نہیں آ رہا اس آنکھ سے. میرا تو آنکھ کا آپریشن نہیں ہو رہا، سادہ سا آپریشن ہے. کسی بھی جو خیراتی ادارے کہیں بھی جا کے ہو سکتا ہے، لیکن وہاں رش کا عالم یہ ہے کہ وہاں آپ کو کئی ہفتے جگہ نہیں ملتی. اسی طرح بصارت کا یہ کام کا سماعت کا عالم ہے کہ دایاں بایاں کان بھی میرا بند پڑا ہے، میں اس سے سن بھی نہیں سکتا. اور میں میڈیا میں کام کر رہا ہوں، میں نے سننا بھی ہے، دیکھنا بھی ہے. نہ میں دیکھ سکتا ہوں نہ سن سکتا ہوں، میں کیا کام کروں گا میڈیا کے. گزشتہ 50 برس سے اس فیلڈ میں ہوں، لیکن یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ حکومت کی طرف سے کوئی ایسی فیسلٹی نہیں مل رہی. یقیناً در صاحب کارڈ استعمال جی آپ کو جب کارڈ موصول ہوا ہوگا تو آپ نے تھوڑی سی آپ کو لگا ہوگا کہ آسانی آ جائے گی. بالکل لگ رہا تھا ایسے کہ یقیناً ہمارے لیے کوئی اچھی چیز آئی ہے، اور یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. روزگار فراہم کرنا، علاج فراہم کرنا، تعلیم دینا، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. اب آپ ملک میں ایسے جیسے کہ ہماری حکومت نے، موجودہ حکمران جماعت نے یہ دعویٰ کیا تھا الیکشن سے پہلے کہ جناب پاکستان میں یکساں نصاب تعلیم ہوگا. کہاں کیا یہ جہاں سے خود ہمارے پرائم منسٹر پڑھے ہوئے ہیں ایچ ایس این کالج سے، کیا وہاں یہی نصاب پڑھایا جا رہا ہے؟ کیا باقی اسکولوں میں یہی نصاب پڑھایا جا رہا ہے کہ صرف تصویر ان کی ہے اس پر شامل کرنا ضروری ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اس میں ناکامیاں نظر آ رہی ہیں. مجھے ان کی طرف سے کوئی ایسی کامیابی کی امید نہیں ہے. عوام کے لیے کوئی ایسی فیسلٹی دینے کا بھی کوئی توقع نہیں ہے. 22 کروڑ عوام کو دیکھیں، میرے سامنے ایک چین کی مثال ہے، عوامی جمہوریہ چین، جس کی آبادی کم و بیش 1.5 ارب کے قریب ہے. 1.5 ارب چیونٹی کو خوراک دینے لگے تو پہاڑ ختم ہو جائیں. وہ 1.5 ارب آبادی کو خوراک فراہم کر رہے ہیں، روزگار فراہم کر رہے ہیں. وہ ان کا اپنا ٹیکنیک ہے جیسے بھی ہے، لیکن وہ دے رہے ہیں. ہم 22 کروڑ عوام کو نہ فیڈ کر سکتے ہیں، نہ صحت دے سکتے ہیں، نہ تعلیم دے سکتے ہیں. خان صاحب یقیناً اس حوالے سے ماضی کی کرپشن کا ہی ذکر آتا ہے کہ جب لوگوں کو سہولیات میسر نہیں آتی تو اس کے پیچھے سرکار کی طرف سے ایک ہی اعلان کیا جاتا ہے، دعویٰ کیا جاتا ہے کہ چونکہ ماضی میں حکمرانوں نے اس ملک کو لوٹا ہے، اس کے وسائل کو لوٹا ہے، اس وجہ سے ابھی تک ہم اس سے نجات حاصل نہیں کر پائے. ہم پروگرام کو وائنڈ اپ کی طرف جا رہے ہیں. میں آپ سے صرف چند لمحوں میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس سلسلے کو بیان کریں کہ آپ کے خیال میں ہیلتھ کارڈ سمیت دیگر جو ایشوز ہیں، کیا یہ گورنمنٹ اس اہل ہے کہ ان معاملات کو اپنے باقی دورانیہ میں حل کر سکے گی؟
خواجہ صاحب جو آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اہل، میرا خیال ہے کہ اہل ہے تو حکومت چل رہی ہے نا. اگر اہل نہ ہوتی تو حکومت تو کب کی ختم ہو چکی ہوتی. عدم اعتماد، اپوزیشن ہماری اسٹرانگ ہے، عدم اعتماد لے آتی. اچھا، میں یہاں پر ایک مثال دوں گا کہ جب کووڈ آیا ہے تو حکومت نے 12,000 روپے دینے کی اسکیم کا اعلان کیا. میرے محلے میں کچھ لوگ تھے جن کو پیسے نہیں ملے، ان کے پاس کارڈ بھی آ گیا سب کے. میں ان کے ساتھ جب گیا ہوں پراپر جگہ پر، معلوم ہوا کہ بھائی ان صاحب نے شناختی کارڈ تو ہے لیکن تھم نہیں لگے ہوئے. یہ میں ایک مثال آپ کو دینا چاہ رہا ہوں کہ ہم اپنے جو کام ہے، عوام جو ہے نا اپنے کام بھی نہیں کر پاتی نا. مطلب سارا کام میں اگر کہوں کہ وزیر اعلیٰ کرے، عمران خان کرے، بھائی میرا جو کام ہے اس کو میں نے بھی تو کرنا ہے نا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعی بہت مشکل کام ہے، ہیلتھ کارڈ جو ہے سب کو ایشو کرنا اور سب کو چلانا اور سب کو دینا. میں یہ بھی ایک بات آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں کہ کچھ اسپتال ایسے ہوں گے کہ جو انکار کر دیں گے، کیونکہ جب تک وہاں تک شکایت جائے گی وہ معاملات کچھ اور آگے چلے جائیں گے. کیونکہ ہیں نا کچھ لوگ پاکستان کے اندر ایسے کہ جو سسٹم کو طریقہ کار سے چلنا نہیں دینا چاہتے نا. وہ اپنا ایک مافیا بیٹھا ہوا ہے، اس نے اس پہ کام کرنا ہے. اور لامحالہ ذمہ داری تو حکومت پہ ہوتی ہے. اور اس کی حکومت کی یہ بھی حقیقت ہے کہ پاکستان میں اس وقت گڈ گورننس کی مثال نہیں ہے، نہ کوئی حقیقت ہے. کوئی مطلب ہر شخص جو ہے دیکھا جائے نا تو پریشان بھی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ڈسہارٹ بھی ہے کہ کرے تو کرے کیا. ہم سینئر صحافی عامر سلامت صاحب سے پوچھیں گے کہ صحت کارڈ کی اصل کہانی کیا ہے. جی بالکل خواجہ صاحب، بہت شکریہ. اصل میں چونکہ ہم سارا دن الیکٹرانک میڈیا رپورٹر سے بھی ملاقات کرتے ہیں، دیکھتے ہیں ہیلتھ کی بیٹ کرنے والے. جب چونکہ ایک بڑے پیمانے پر اس کی تشہیر بھی کی جا رہی تھی گورنمنٹ کی جانب سے کہ ہیلتھ کارڈ 10 لاکھ روپے کی مالیت کا آپ کو فراہم کیا جائے گا، اس حوالے سے جب میں نے اپنے ہیلتھ رپورٹر سے بھی پوچھا، بڑے اچھے بھائی بھی ہیں، انہوں نے کہا کہ وہ خود تحقیق کر رہے ہیں. مگر جب اس کی تمام ٹرمز آف کنڈیشنز دیکھی گئی ہیں کہ عام آدمی اگر بیمار ہوتا ہے، شدید نوعیت کا بھی بیمار ہوتا ہے اور اس کو او پی ڈی میں جانا پڑتا ہے، وہ دوائیاں لیتا ہے اور وہاں سے واپس آتا ہے، تو یہ ہیلتھ کارڈ وہاں پر استعمال نہیں کیا جا سکے گا. یہ ہیلتھ کارڈ کو استعمال کرنے کے لیے آپ کو ہاسپٹل میں داخل ہونا پڑے گا. اصل میں یہ ہے تو چلے گورنمنٹ کی جانب سے سہولت دی گئی ہے کہ 10 لاکھ کی جو ہے ہیلتھ انشورنس اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ شدید بیمار ہوں گے، کسی آپریشن اللہ نہ کرے کسی کو بھی اس کی ضرورت پڑے. مگر جو ملکی حالات ہیں اور جس طرح سے ہسپتالوں کا حال ہے، پرائیویٹ ہاسپٹلز بھی پینل پر ان کی جانب سے رکھے گئے اس ہیلتھ کارڈ فیسلٹی کے حوالے سے. پر جو ایک تعجب کی بات ہے کہ اگر انسان بیمار ہے، شدید بیمار ہے پر چل پھر سکتا ہے، پر مختلف بیماریوں میں مبتلا ہے، اس کے لیے یہ جو ہیلتھ کارڈ ہے استعمال نہیں کیا جا سکے گا. وہ اس کا استعمال نہیں کر سکیں گے، یعنی او پی ڈی میں استعمال نہیں ہو بالکل سکے. او پی ڈی میں استعمال نہیں ہو سکے گا جب تک وہ ہاسپٹل ایڈمٹ نہیں ہوئے گا. ایمرجنسی کی صورت ان کیس آف ایمرجنسی کی صورت میں، یا کوئی سیویئر بیماری جس کا علاج یا سرجری کی جائے گی، اس کے لیے یہ کارڈ ہوگا. یہ وہی ہو گیا کہ آپ داخل ہونے سے پہلے فارم فل کریں اور تمام تر انتظامات دیکھیں. جب ہم نے صبح اس چیز کو بھی انشور کیا تو ہم نے اس چیز کو دیکھا کہ ہم ہیلپ لائن میں لاتے ہیں. ایک طویل انتظار کے بعد ہیلپ لائن میں یہ بتایا گیا کہ آپ جن جو ہمارے پینل پر ہاسپٹلز ہیں وہاں پر جائیں، وہاں پر جا کر ہمارے نمائندے بھی موجود ہوں گے، وہ آپ کو اس حوالے سے گائیڈ کریں گے. یعنی جو ہیلپ لائن ہے وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ وہ کسی کام کی نہیں ہے کہ وہ اگر ہاسپٹل میں جا کے پتہ کرنا ہے تو اس ہیلپ لائن کی ضرورت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ان کیس اگر آپ کا کارڈ وہاں پر استعمال نہیں ہو رہا یا کوئی پریشانی آ رہی ہے، پھر آپ اس ہیلپ لائن پہ کال کریں، پھر ہم آپ کو آپ کی شکایت کا ازالہ بھی کریں گے. یعنی اگر بیمار شخص وہ کارڈ لے کے وہاں پر جاتا ہے، اس کو انٹرٹین نہیں کیا جاتا چونکہ ایک بڑی تعداد میں کارڈ دے دیے گئے ہیں، تو پھر وہاں پر وہ ایک ہیلپ لائن پہ جو کہ پسا ہوا شہری جس کی کو 500 روپے دیہڑی ہوگی، گھر میں کھانا اس کا مشکل سے پکتا ہوگا، وہ 25 سے 30 روپے کی فون کال کرے گا جو کہ چارج کی جاتی ہے. وہ کال کرے گا، کال کرنے کے بعد وہ شکایت درج کرے گا، اس کا ازالہ ہوگا، اتنی دیر میں شاید اس کی بیماری اس کو کہیں اور پہنچا دے. یہ ایک بڑے عجیب لوپ ہولز ہیں اور سمجھ سے بالا تر ہے. فیسلٹی کے نام پر لوگوں کی شاید اب تذلیل نہ شروع کر دی جائے. انیشیٹو بہت اچھا ہے کہ لوگ جو پریشان ہیں، جن کی کوئی بیماریوں میں مبتلا ہیں، ان کے لیے جو ایڈمٹ ہیں
जो तकरीबन जो सफ़र कर रहे हैं लोग, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं वो बीमारियों से लड़ते दिखाई देते हैं, तकलीफ़ में होते हैं, मगर वो हस्पताल की तरफ इस वजह से नहीं जाते कि उनकी शायद, मगर इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है, कोई डेमो देने की ज़रूरत है। आज भी इसका इफ्तिताह हुआ है और आइंदा भी रोज़ में इसकी कैंपेन फुल जारी है, मगर क्वेश्चन मार्क बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं कि एक्चुअली इसका कोई डेमो दिखाया जाता कि ये अकोमोडेट कैसे होएगा और इसकी जो शिकायत का तरीका है वो किस तरह से होगा। जिस तरह से लापरवाही ये हेल्पलाइन पे अभी से ही बढ़ती जा रही है कि पहले आप जाएं शिकायत दर्ज करवाएं, तो ये शिकायत दर्ज करने के लिए एक्चुअली इन्फॉर्मेशन देने के लिए वो नहीं दी। अब अस्पतालों की क्या सूरत हाल होएगी कि वो लोग जाकर इसको अपने कार्ड, जो नॉर्मल चीज़ें देखने में आ रही है कि लोग जो बीमार हैं, बहुत ज़्यादा बीमार हैं पर दाखिल होने की पोजीशन में नहीं, वो जा रहे हैं, वो परेशान होकर वापस आ रहे हैं कि ये तो कार्ड चलता नहीं है, इसके लिए शायद हमें अस्पताल में दाखिल होना पड़ेगा, उसी के बाद ये सेहत इंसाफ कार्ड है जो है इसी कारामद आ सके। बहुत शुक्रिया आमिर सलाम। व्यूअर्स, आपने सुना दीन मोहम्मद दर साहब की बात सुनी, और सबसे मज़ेदारी की बात यह है कि दीन मोहम्मद दर साहब को 6 माह पहले कार्ड मौसूल हुआ और 1 जनवरी को एक्सपायर हो गया। 1 जनवरी 2022 को एक्सपायर हो गया। आमिर सलामा साहब ने बताया कि ये हेल्थ कार्ड इन केस ऑफ एमरजेंसी है, जिसकी आम आदमी को अभी तक आगाही नहीं दी गई। लोग ये समझ रहे हैं कि ये कार्ड उनकी सेहत के तमाम इश्यूज़ के हवाले से कारआमद होगा, और यकीनन इसके हवाले से बड़ी गौर तलब सूरत हाल है। हुकूमत को, अदारों को इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। दी जर्नलिस्ट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह निगहबान।